مجھے فیس بک پر ایک عربی نے بہت سارے پیسے بھیجے اور بولا سعودی عرب آ جاؤ، یہاں کام کرو، تمہیں مہینے کے 10 لاکھ دوں گا۔ میں نے اماں سے اجازت لی اور سعودی عرب چلی گئی۔ وہاں اولڈ ہاؤس میں صرف بوڑھے مرد تھے جن کا میں خیال رکھتی اور میں لاکھوں کمانے لگی، لیکن کچھ دنوں میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور چکرا کر گر جاتی۔ ایک رات تکلیف کی وجہ سے میں سو نہ سکی تو اچانک وہ بوڑھے عربی میرے کمرے میں آئے اور غربت سب سے بڑی آزمائش ہے۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کبھی انسان وہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ میرا تعلق بھی ایسے ہی ایک غریب گھرانے سے تھا جہاں روٹی بس ایک وقت کی ہی نصیب ہوتی تھی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والد مزدور تھے، اینٹیں اٹھاتے تھے اور والدہ گھروں میں ملازمت کرتی تھی۔ ہمارے ماں باپ انتھک محنت کے بعد وہ لوگ بس اتنا ہی کما سکتے تھے کہ ایک وقت ہم سب کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ میں 15 سال کی ہوئی تو میں بھی اماں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ مالکن کی بیٹی بھی میری عمر کی تھی اور ہر وقت موبائل پر لگی رہتی تھی۔ میں صفائی کرنے کے بعد اسی لڑکی کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ وہ بھی اکلوتی تھی، اسی لیے مجھ سے باتیں کرنے لگتی، مجھے موبائل کی ویڈیوز دکھاتی، کبھی فیس بک استعمال کرنا سکھاتی۔ میں اس سے کہتی کہ بی بی جی میں یہ سیکھ کر کیا کروں گی، مجھے کون سا موبائل ملنا ہے؟ تو وہ میری بات پر کہتی جب میں نیا موبائل لوں گی تو تمہیں اپنا پرانا موبائل دے دوں گی، پھر تم اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ وہ اپنے پرانے کپڑے اور جوتے بھی مجھے دیتی رہتی تھی جو دیکھنے میں کہیں سے بھی پرانے نہیں لگتے تھے۔ اکثر کبھی وہ آرڈر پر اپنے لیے پیزا منگواتی تو مجھے بھی کھلا دیتی۔ وہ لڑکی بہت اچھے دل کی مالک تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں بڑی مشکوک سی لگتی تھیں۔ وہ فیس بک پر زیادہ تر لڑکوں سے باتیں کرتی تھی، مجھے بھی ان لڑکوں کی تصاویر دکھاتی۔ وہ نوجوان بے حد خوبصورت اور اسمارٹ سے ہوتے تھے۔ ایک عربی نوجوان کی تصویر دکھا کر کہنے لگی، یہ میرا کزن کا دوست ہے، یہ سعودیہ کا امیر شخص ہے، اس کا ایک اولڈ ہاؤس ہے جہاں یہ ملازمت کرنے والی لڑکی کو 10 لاکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ میری مالکن کی بیٹی تھی تو بہت امیر، لیکن خوبصورت بالکل نہیں تھی، اور میں غریب تھی لیکن حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ میری گوری رنگت، سنہرے بال، براؤن آنکھیں دیکھ کر لوگ مجھے بھی عرب یا ترکی کی لڑکی سمجھتے تھے۔ بس میرا غریبانہ لباس مجھے میری اوقات یاد دلاتا تھا۔ اس مالکن کی بیٹی کا نام نایاب تھا۔ ایک بار جیسے ہی میں اماں کے ساتھ کام کرنے ان کے گھر پہنچی تو وہ شاید میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ میں مالکن کے گھر کی صفائی کرتی تھی، باقی سارے کام اماں کرتی تھی، لیکن اس دن تو نایاب نے مجھے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیا۔ مجھے اپنے ساتھ اوپر کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے پہلے صفائی کرنے دو، پھر ہم باتیں کریں گے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنا وارڈروب کھولا اور ایک نیا جوڑا ہینگر سمیت مجھے دیا۔ کہنے لگی، اسے جلدی سے پہن کر آؤ۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے اپنا نیا جوڑا کیوں دے رہی ہے۔ میں نے آج تک ہمیشہ سب کی اترن ہی تو پہنی تھی، آج تک کبھی نیا لباس زیبتن نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، نایاب بی بی میں آپ کا نیا لباس کیسے پہن سکتی ہوں؟ میں بے حد نروس تھی، لیکن وہ میری کوئی بات سن نہیں رہی تھی، اسی لیے میں وہ لباس پہن کر باہر آ گئی۔ اس نے میرے سنہری بال کھولے اور میرے بالوں پر برش کرنے لگی۔ مجھے بہت سبکی سی محسوس ہو رہی تھی کہ میں ایک ملازمہ تھی، مالکن سے یہ سب کام کیسے کروا سکتی تھی۔ نایاب نے مجھے میک اپ بھی کر دیا تھا، پھر میری تصویریں کھینچنے لگی۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ میری تصویریں اپنے موبائل پر کیوں لے رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں اپنے حسن کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں حسین ہوں، لیکن ہم غریبوں کا حسن بھی کب ہماری قسمت بدلتا ہے۔ نایاب شکل و صورت کی واجبی سی تھی، لیکن جتنا اس کے پاس پیسہ تھا اس سے تو کوئی شخص بھی شادی کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے موبائل پر ہی انگلیاں چلاتی رہی اور مسکراتی رہی۔ ایک عجیب سی چمک تھی اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو۔ پھر اس نے اپنا موبائل میری جانب کر دیا۔ کہنے لگی، یہ دیکھو تمہاری تصویر پر تھوڑی سی دیر میں کتنے لائک اور کمنٹ آئے ہیں۔ میں نے دیکھا تو میری تصویریں فیس بک پر لگی ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ فیس بک پر یوں تصاویر ہونا بری بات ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، ایک عربی ہے جو بہت امیر ہے،
اس نے ایک اولڈ ہاؤس کھول رکھا ہے. اسے وہاں خدمت کے لیے لڑکی چاہیے جسے وہ 1 مہینے میں 10 لاکھ پاکستانی دے گا اور ویزا ٹکٹ بھی خود دے گا. لیکن اسے لڑکی خوبصورت چاہیے اور اسے تم پسند آ گئی ہو. میں یہ سن کر بڑی خوش ہوئی. مہینے میں 10 لاکھ سے تو میرے حالات بہت بہتر ہو سکتے تھے. میں نے یہی بات اپنی والدہ سے گھر جا کر کی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. کہنے لگی ایک اکیلی لڑکی کو ہم کیسے دیار غیر میں بھیج سکتے ہیں؟ بھلا وہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ نایاب بی بی اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. میری والدہ سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا اماں کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ غربت کی زندگی گزاریں؟ اگر موقع مل رہا ہے مجھے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں. مجھے نایاب بی بی نے بتایا ہے کہ وہاں پر مجھ جیسی اور بھی لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہ سب کو 10 لاکھ ہی دیتا ہے. میری والدہ تذبذب کا شکار تھی. ابا نے بھی منع کر دیا لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا. کچھ دن بعد ہی مجھے نایاب نے اپنا پرانا موبائل دے دیا. کہنے لگی میں نے نیا خرید لیا ہے, یہ تم رکھ لو. اگر تمہارے گھر والے مانے تو اس عربی کے پاس چلی جاؤ, تمہارے دن پھر جائیں گے. مجھے فیس بک یوز کرنی آتی تھی. میں بہت خوش ہوئی تھی. نایاب نے کہا کہ اس نے میرے نام سے ہی فیس بک بنائی تھی. اب میں گھر پر بھی وہ موبائل استعمال کرنے لگی. ایک بار مجھے میسنجر پر اس عربی کا میسج آیا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں. مجھے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہے جو آپ کی طرح خوبصورت ہو. میرا ایک اولڈ ہاؤس ہے, وہاں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں کام کریں گی تو آپ کو مہینہ 10 لاکھ دوں گا. میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں وہ کام کر لوں, لیکن میرے والدین نہیں مان رہے تھے کہ یہاں دوسرے شہر میں کیا ہو جائے یہ پتہ نہیں چلتا, تو پھر تو یہ دوسرا ملک ہے. لیکن ایک دن میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ان کی ٹانگ پر پلستر چڑھ گیا. اماں بے حد پریشان ہو گئی. صرف اماں کی تنخواہ پر گھر چلنا مشکل تھا. پھر ابا کا علاج بھی کروانا تھا, اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے تھا. میں نے اماں سے کہا اماں مجھے سعودیہ جانے دیں, میں وہاں سے آپ لوگوں کو پیسے بھیجتی رہوں گی. مجھے بھیجنا میرے ماں باپ کی مجبوری بن گیا تھا. میں نے اس عربی سے کام کرنے کی حامی بھر لی. نایاب کی والدہ نے بھی میری ماں کو تسلی دی کہ وہ اس عربی کو جانتی ہیں, وہ بہت شریف اور نیک دل انسان ہے. اس عربی نے مجھ سے کہا کہ میں بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلواؤں. میں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تو میرے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا. یہ پیسے اسی عربی نے بھجوائے تھے. وہ کہنے لگا یہ پیسے اپنے گھر والوں کو دے دو, کل ایک شخص آئے گا اسے تم اپنا شناختی کارڈ دے دینا, باقی کام وہ خود کر لے گا. میں نے ایسا ہی کیا اور چند ہی دن میں میرا ویزا اور ٹکٹ مجھے مل گئی تھی. میں سعودیہ کے ایک شہر میں پہنچ گئی تھی. مجھے وہ عربی نوجوان خود ہی لینے آیا تھا, لیکن وہ مجھے ایک فلیٹ پر لے گیا جہاں 2 کمرے تھے, لیکن وہ فلیٹ بالکل خالی تھا. وہاں میرے علاوہ کوئی لڑکی نہ تھی. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ چند دن مجھے وہیں رہنا پڑے گا, پھر وہ مجھے اولڈ ہاؤس میں نوکری لگوا دے گا. مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. وہ مجھے رات کا کھانا دے کر واپس چلا گیا. میں کھانا کھا کر سو گئی. اگلے روز وہ عربی پھر میرے فلیٹ پر آ گیا. کھانے کے بعد مجھے ایک سافٹ ڈرنک گلاس میں ڈال کر دی. کہنے لگا یہ جو کا شربت ہے, انرجی ڈرنک سمجھ لو. اس شہر میں یہ بہت مشہور ڈرنک ہے, اسے پیتے ہی انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے. چلو پی کر بتاؤ یہ کیسی ہے. وہ براؤن سے رنگ کا مشروب میں نے ہاتھ میں پکڑ تو لیا, لیکن پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے وہ بہت عجیب سا لگا. میں نے ناگواری سی دکھائی. میں نے کہا مجھے نہیں پسند. میں نے گلاس پیچھے کر دیا, لیکن وہ عربی کہنے لگا یہی تو اس کی خوبی ہے, پہلا گھونٹ برا لگتا ہے لیکن جیسے جیسے اسے پیتے جاؤ مزہ بڑھتا جاتا ہے. میرے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے زبردستی میرے منہ پر لگا دیا. پھر بولا چلو شاباش جلدی سے ختم کرو. میرے ہونٹوں سے گلاس اس نے تب تک نہیں ہٹایا جب تک وہ خالی نہ ہو گیا, لیکن اس مشروب کو پیتے ہی حشاش بشاش ہونے کے بجائے میں تو غنودگی میں جانے لگی. مجھے چکر سے آنے لگے تھے. میں کھڑی ہونے لگی تاکہ اپنے کمرے میں جا سکوں, لیکن میں چکرا کر وہیں لاؤنج کے صوفے پر ہی گر گئی. میں چاہ کر بھی اپنے حواس قائم نہیں رکھ پا رہی تھی. بہت جلد میں نیند میں غافل ہو چکی تھی. لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. میرا سر اب بھی بھاری سا ہو رہا تھا. نہ جانے میرا وجود کیوں تھکا تھکا سا تھا. میں خود کو مزمحل سا محسوس کر رہی تھی. میرے بال بھی کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے, حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے بالوں کی چٹیاں بنائی ہوئی تھی. میں کمرے میں اکیلی تھی. گھڑی پر میری نظر پڑی تو 12 بج رہے تھے.
مجھے یاد آیا کہ رات کو میرے فلیٹ پر وہی عربی شخص موجود تھا جو شاید اب جا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھ پر ایک عجیب سی بے چینی سوار تھی، جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن میں نے اس بات کو اپنا وہم ہی سمجھا۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اٹھی، میرا پورا وجود درد سے چور سا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا، شاید مجھے بخار تھا اسی لیے میرے جسم میں درد تھا۔ میں نے دوا کھا لی، مجھ پر پھر سے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ شام کو وہ عربی پھر سے اس فلیٹ میں آ گیا۔ میں اس وقت تک نارمل ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، رات کو نیند تو سکون سے آئی تھی نا تمہیں؟ مجھے ان کا یہ سوال کچھ عجیب سا لگا۔ کہنے لگا، اس ڈرنک کا یہی تو فائدہ ہے، انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو اسے پینے کے بعد سکون سے سو جاتا ہے۔ وہی مشروب کی بوتل اس نے دوبارہ ٹیبل پر رکھ دی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں تو رات کو صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ میں نے یہ بات اس عربی سے پوچھی تو کہنے لگا، تم بھول گئی ہو شاید، تم خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذہن پر زور ڈالو، یاد آ جائے گا۔ اچھا اب یہ کھانا میں لایا ہوں، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس نے موضوع ہی بدل دیا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے ان سے اپنی نوکری کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، بس 2 دن بعد تمہاری نوکری لگ جائے گی، پھر تم دیکھو کیسے تم دنوں میں ڈھیر سارے پیسے کماتی ہو۔ اس کی بات پر میں خوش ہو گئی۔ کھانے کے دوران اس شخص کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ ان کے دیکھنے کا انداز بہت الگ سا تھا، پہلے کبھی کسی نے مجھے یوں نہیں دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، بال بہت حسین ہیں تمہارے، خوبصورت بھی بہت ہو۔ یہ بات سن کر میں کچھ گھبرا سی گئی۔ پھر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، بس یوں ہی کہہ رہا تھا، تم تو گھبرانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ڈرنک پھر سے مجھے اس عربی شخص نے دیا۔ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں پینی۔ کہنے لگا، یہ الگ فلیور ہے، اسے بس 2 گھونٹ پی کر بتاؤ، اگر تمہیں یہ پسند آ گئی تو میں تمہیں یہ لا دیا کروں گا۔ نہ جانے کیوں میرے لاکھ انکار پر بھی وہ میرے بالکل قریب بیٹھ کر مجھے وہ مشروب پلانے پر بضد تھا۔ اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ اپنا بازو میرے گرد پھیلا کر، مجھے اپنے پہلو میں لے کر وہ مشروب مجھے زبردستی پلا دیا، جسے پیتے ہی میں ہوش کھونے سے لگی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میرا ذہن بھی مکمل غفلت میں جا چکا تھا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ شخص میرے اس قدر قریب تھا کہ میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میرے یوں ہٹنے پر اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ وہ اور میرے ساتھ میرا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ میرے بال اور بکھرا حلیہ میری بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص میرے ساتھ یہ سب کچھ کر گزرے گا۔ اس کی گارنٹی تو میری مالکن نے دی تھی، لیکن یہاں فی الحال میں اکیلی ہی تھی۔ میں رونے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے وہ مشروب کچھ زیادہ ہی پی لیا تھا۔ شاید میں نشے میں تھا، رات کو اسے پیتے ہی مجھے بھی تمہاری طرح ہوش نہیں رہی، اسی لیے خود کو تمہارے قریب آنے سے روک نہیں پایا۔ پھر نشے میں تم بھی مجھ سے قریب رہنے کا تقاضا کر رہی تھی۔ جو بھی ہوا ہے اس میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی۔ مجھے لگا میں کسی اندھیری کھائی میں جا گری ہوں۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا، اب تمہیں یاد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو یوں بے فکر تھا جیسے کوئی بڑی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو جو کچھ بھی ہو گیا اسے بھول جاؤ، مجھے بھی ہوش نہیں تھا اور تمہیں بھی۔ یہ بات شاید اس کے لیے بھولنا آسان تھی، لیکن مجھ سے گناہ ہوا تھا، میں کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ مجھے روتا بلکتا دیکھ کر باہر چلا گیا۔ 2 دن وہ نہیں آیا۔ اس کی باتیں میری کانوں کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنے کیے پر افسوس ہو۔ میرا یہ حال تھا کہ جی چاہا خود کو ختم کر لوں۔ جب 2 دن کے بعد وہ واپس آیا تو میں اب بھی رو رہی تھی، بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بس بھی کرو، تمہارے رونے سے سب کچھ ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا۔ تم بھول جاؤ کہ ہمارے درمیان کچھ ہوا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ کتنا آسان تھا ان کے لیے یہ سب کہنا۔ مجھے ان پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے نوکری نہیں کرنی، مجھے واپس بھیجو۔ میرے بکھرے ہوئے لہجے پر بھی اس کی بے نیازی ہنوز تھی۔ کہنے لگا، میں نے بہت پیسہ خرچ کر کے تمہیں یہاں بلوایا ہے، اسی لیے بھول جاؤ کہ تم واپس جا سکتی ہو۔ میں اس وقت بری طرح سے اس کے رحم و کرم پر پھنس چکی تھی۔ ایک اجنبی شہر تھا جہاں میں کسی سے بھی واقف نہ تھی۔
اگر وہاں سے چلی بھی جاتی تو جاتی کہاں؟ وہ مجھے برباد کر چکا تھا اور اسے ذرا افسوس نہ تھا۔ میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ نوکری لگ جائے تو دوبارہ اس کی شکل نہ دیکھوں گی۔ وہ کہنے لگا کل تیار رہنا، تمہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ دوں گا۔ میں اٹھ کر تیار ہو گئی اور یہ سوچ چکی تھی کہ اگر اس نے میری رہائش کا انتظام نہیں کیا تو میں خود کر لوں گی، لیکن اس کے فلیٹ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس کے ساتھ جانا ابھی میری مجبوری تھی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک بہت بڑے بنگلے میں لے گیا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران سی رہ گئی کہ وہاں تو صرف مرد ہی تھے اور سب کے سب بوڑھے نہیں تھے، ہر عمر کے مرد تھے۔ مجھے دیکھ کر تو جیسے سب کی آنکھیں چمک سی گئی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ وہ عربی شخص مجھ سے میرا پاسپورٹ، موبائل، ہر چیز لے چکا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے کی جانب لے کر گیا۔ وہاں 2-3 لڑکیاں میری عمر کی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہوئی کہ شکر ہے کوئی مجھ جیسی اور ہیں۔ وہ بھی سب کی سب خوبصورت اور حسین تھی۔ اس عربی کو دیکھ کر وہ ڈر کر سہم سی گئی۔ اس نے ان سے سخت لہجے میں کہا کہ انہوں نے اگر اس کی کسی بات سے اختلاف کیا تو وہ انہیں جان سے مار ڈالے گا۔ وہ شخص فیس بک پر جھوٹ بول کر خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا تھا، انہیں نوکری کا لالچ دیتا تھا اور وہاں اس بنگلے میں ان سے جسم فروشی کا کام لیتا تھا۔ وہ لڑکیاں بھی اپنی غربت اور مجبوری کے ہاتھوں اس شخص کی باتوں میں آ گئی تھیں۔ وہ شخص عربی نہیں تھا، جان بوجھ کر اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا۔ ہم لوگ شارٹ کٹ کی خاطر ایسے چال باز لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس بنگلے میں مختلف مرد آتے تھے اور اپنی مرضی کی لڑکی کی سودے بازی کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی گاہک ہم لڑکیوں کو اپنے ساتھ بھی لے جاتے اور اگلے روز وہیں چھوڑ جاتے۔ ایک بار مجھے ایک عربی اپنے ساتھ فلیٹ پر لے گیا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے جسم فروشی کر رہی تھی، لیکن اس کام کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ میں ہر بار اس گناہ کو کرتے ہوئے روتی تھی، سامنے والے کی منت سماجت کرتی تھی کہ خدارا مجھے اس گناہ سے دور رہنے دے۔ مجھے اپنے پیسے کمانے کے فیصلے پر جی بھر کر پچھتاوا ہونے لگا تھا، لیکن میرے پاس کوئی بھی راہ فرار نہ تھی۔ وہ عربی مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میرے کان کی جانب دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کان پر زخم کیسے ہو گیا؟ میں نے اسے سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ مجھے گناہ سے نفرت ہے، لیکن مجھے یہاں زبردستی میری مرضی کے خلاف بیچا جاتا ہے، اسی لیے جب میں گناہ کرنے سے انکار کرتی ہوں تو مجھ پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، مجھے مارا جاتا ہے۔ میرے کان میں پہنے ٹاپس کو کھینچا تھا، اسی لیے زخم ہو گیا۔ پہلی بار میں نے اپنے لیے اس شخص کی آنکھوں میں درد کی لہر دیکھی تھی۔ اس نے سب سے پہلے میرے کانوں سے ٹاپس اتار کر مجھے ایک تکلیف سے آزاد کیا تھا، پھر مجھے ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا، کہنے لگا یہ سادہ پانی ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں ایک تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی کہ ایسا کرو مجھے کوئی نشہ پلا دو تاکہ مجھے گناہ سہنے کی اذیت بھول جائے۔ میری آنکھیں خود پر ہونے والے جبر کو سوچ کر چھلک پڑی۔ اس شخص نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ پوری رات میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں اس کا انتظار کر کر کے تھک کر سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میرا کمرہ اب بھی خالی تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ شخص میری دگنی قیمت ادا کر کے مجھے ساتھ لایا تھا، تو پھر اس نے مجھے چھوا کیوں نہیں؟ جسم فروشی کے اڈے پر آنے والے نوجوان اپنے پیسے ہم جیسی لڑکیوں سے پورے وصول کر کے ہی ہماری جان چھوڑتے تھے۔ پھر یہ کیسا شخص تھا؟ میں اٹھ کر جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ سامنے ٹیبل پر رکھا ایش ٹرے سگریٹ سے بھرا پڑا تھا۔ پہلا شبہ مجھے یہی ہوا کہ شاید وہ پوری رات جاگ کر سگریٹ پیتا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے سگریٹ بجھائی تھی، پھر کہنے لگا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں واپس چھوڑاؤں۔ میں تیار ہو گئی، لیکن مجھے اس شخص پر حیرت تھی۔ واپس جانے سے پہلے اس نے مجھے ایک چھوٹے سے ٹاپس دیے، کہنے لگا اسے پہن لو، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے وہ ٹاپس پہن لیے۔ مجھے وہ شخص بہت اچھا لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر میری دگنی قیمت دے کر مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ آج بھی وہ مجھے کمرے میں آرام کرنے کا مشورہ دے کر باہر نکل گیا۔ میں جتنا اس شخص پر حیران ہوتی کم تھا۔
میں بھی کچھ دیر بعد باہر آ گئی۔ وہ ایک تصویر ہاتھ میں پکڑے رو رہا تھا، ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے وہ تصویر جیب میں رکھ لی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا میری بہن، وہ بھی ایسے ہی کسی شخص کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ پاکستان سے وہ شخص اسے بیوی بنا کر یہاں لے کر آیا تھا اور پھر اسے جسم فروشی کا کام لینے لگا۔ جب میں یہاں پہنچا تو وہ مر چکی تھی، اس انتظار میں کہ شاید اسے کوئی بچانے آ جائے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر کہنے لگا مجھے دیر ہو گئی، کاش کہ میں پہلے پہنچ کر اسے بچا لیتا، لیکن اسے تو بچا نہیں پایا، اسی لیے سوچ لیا کہ اس جیسی بہت سی لڑکیوں کو ضرور بچاؤں گا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے جو ٹاپس تمہیں دیے تھے اس پر کیمرہ لگا تھا، اس لیے ان کے ذریعے ان لوگوں کی ساری رپورٹ مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ میرا ایک دوست ہے جو یہاں پولیس میں ہے، اس نے بھی میری مدد کی ہے۔ اب تک تو اس بنگلے پر پولیس کا چھاپا بھی پڑ چکا ہوگا۔ تم سب آزاد ہو۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کے مارے میں رو رہی تھی۔ اگلے روز مجھے میرا پاسپورٹ مل گیا۔ وہ شخص بھی واپس پاکستان جا رہا تھا۔ جہاز میں ہی اس شخص نے مجھ سے شادی کے لیے میری رضامندی پوچھنے لگا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، میرے ماضی سے واقف ہوتے ہوئے بھی مجھے مانگ رہا تھا، اسی لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ پاکستان پہنچ کر میں اپنے گھر جا کر اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی میری اس شخص سے شادی ہو گئی۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا تھا کہ کبھی بھی شارٹ کٹ